ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ ضابطۂ حیات دیا ہے کہ جس کی مثال تمام ادیان و مذاہب میں اگر تلاش کی جائے تو اس کا کوئی مقابل نہیں ملتا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے جسے آدمی جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، حد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر ایک خواہش نفسانی کا ایک طوفان امڑتا ہے۔ اگر اس طوفان کے لیے راستہ نہ دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں معاشرے میں اور لڑکا غلط صحبتوں میں پڑ کر کے ایسی برائیوں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسلام نے اس کا ایک بہترین حل نکالا ہے اور وہ ہے نکاح۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ضابطۂ حیات دیا ہے اس میں گناہوں سے بچانے کے لیے اسلام نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا ہے، اتنا آسان فرمایا ہے کہ اس سے آسان جو ہے کسی اور مذہب میں اس کی تعلیمات ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی تعلیمات کے اوپر جب ہمارے اسلاف جب چلے ہیں تو ان تعلیمات کو دیکھ کر کے غیر مسلم اس زمانے کے اگرچہ وہ اسلام کو تو قبول نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اسلام کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں تھکتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف نے جب اپنے عملی طور پر اسلامی اصول و ضابطے کو معاشرے میں سوسائٹی میں رکھا ہے تو لوگ اسلام سے متاثر ہوئے۔ دیکھیں مارکیٹ میں جو عوام آتی ہے وہ عوام سے مراد میری غیر مسلم، ان تک جو اسلام پہنچتا ہے وہ مسجدوں سے نہیں پہنچتا ہے، وہ مدرسوں سے نہیں پہنچتا ہے، وہ کسی عالم دین کے پاس سے نہیں پہنچتا ہے، وہ مارکیٹ میں رہنے والے تجارت کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے اخلاق و کردار سے پہنچتا ہے۔ ان کے اخلاق اور کردار میں وہ مسلمان ہو کر کے اسلام کو وہ تلاش کرتا ہے، وہ دین کو تلاش کرتا ہے۔ ورنہ اگر وہ مسجدوں میں آئے تو اسے صحیح اسلام کی جو ہے تعلیمات دی جائے، لیکن مسجدوں میں وہ آتے نہیں، مدارس میں وہ جاتے نہیں، مارکیٹ تک ان کی رسائی ہے تو مارکیٹ میں جو اسلام پہنچتا ہے اسی کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو اسی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ سب سے بہتر تعلیمات ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اسلام میں جو نکاح کی اور شادی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہم مؤونتاً، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوا کرتا ہے جو نکاح سب سے زیادہ کم خرچ میں ہوا کرتا ہے۔ انسان زندگی میں اور نکاح کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح کر لو
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کر کے اپنا رزق تلاش کرو۔ یعنی بندہ اگر حسن نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنے گھر کی جو ہے بچیوں کا نکاح اور اپنے معاشرے کے جو ہے بے نکاح لڑکوں کا نکاح کر دو، اگر ان میں سے کوئی فقیر و محتاج ہوگا اللہ تبارک و تعالی انہیں مالدار کر دے گا، انہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جو ہے ہمارے رزق میں برکتوں کا سبب ہوا کرتا ہے، لیکن حسن نیت سے نکاح کیا جائے تب۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، جلیبیب نام تھا، وہ بارگاہ رسالت میں رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ رہنے کا مکان، نہ پہننے کو کپڑے، نہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی، کچھ بھی نہیں، لیکن سینے میں عشق رسول جو ہے وہ موجزن تھا۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ جلیبیب تم شادی کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادی کرو گے؟ تو پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھ فقیر سے نہ رہنے کا مکان ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ انصار میں ایک امیر و کبیر شخص کا نام لے کر کے کہا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور میرا سلام ان کے گھر والوں سے کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہ مجھ سے کر دیں۔ اور وہ انصار کا وہ جو گھرانہ تھا، وہ ابھی ان کے والد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دولت کی ریل پیل تھی، ان کی لڑکی حسن و جمال کا مرقع تھی، لیکن جب یہ بندہ جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے باپ چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس لیے ابھی اسلامی جو ہے چیزیں اس کے اندر سرایت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا جب اپنی بیوی سے مشورہ کیا، گھر سے ماں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کے پاس نہ رہنے کا مکان ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، ہم اس طرح اپنی بیٹی کو کیسے اس کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام گھر میں ماں باپ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، بیٹی وہیں پر موجود تھی، اس کے کانوں میں جب پیغام رسالت پہنچا ہے آ کر کے کہتی ہے اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا آپ لوگ سرور کائنات کو حکم ٹالیں گے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرہ، کسی مسلمان مرد و عورت کو یہ اختیار ہی نہیں بچتا ہے جب اللہ و رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی اختیار نہیں بچتا ہے، آپ لوگ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دے، وَلَن يُضِيعَنِي، میرے آقا مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد اب وہ میاں بیوی رہنے لگے، نہ رہنے کے لیے مکان تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، راوی کا کہنا ہے پورے مدینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا خاندان انہی کا تھا، سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس ہو گئی۔ یہ اس کا جلوہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح سے اپنے رزق کو تلاش کرو۔ لیکن آج جو ہے نکاح سے رزق کو تلاش اس طرح کیا جاتا ہے، جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بیٹی کے گھر والوں کے اوپر بیجا مطالبات لادے جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کے ڈپریشن میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ رب کائنات نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کر لو میں تمہارے رزق میں برکتیں دے دوں گا، تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر اگر توکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کو قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسلام کا جو طریقہ نکاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات
اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کو علی الاعلان کرو، چپکے چپکے بند کمرے میں یا کورٹ کچہری میں، یہ کوئی نکاح کا شریفانہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح علی الاعلان، اسے کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور چونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور اسلام نے اسے عبادت سے جوڑ کر کے رکھا ہے اور عبادت کی سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اس لیے اس نکاح کو مسجد میں کیا جائے۔ اسلام نے اس بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ کوئی بہت مہنگا ہال لیا جائے یا سجاوٹ کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، بلکہ سادگی سے اسلام نے نکاح کے رائج کیا ہے تاکہ غریب سے غریب طبقہ بھی اس عبادت میں شامل ہو سکے اور معاشرے میں کسی طریقہ کی کوئی اسے اڑچن پیش نہ آنے پائے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نکاح کے لیے جو مہر مقرر کیا جائے وہ بھی مہر متوسط ہونا چاہیے، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ شریعت نے مذہب حنفی میں سب سے کم جو مقدار اس کی رکھی ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 10 درہم کا جو وزن موجودہ گرام کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ 30 گرام 631 ملی گرام چاندی کا جو وزن ہوتا ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ سب سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا مہر اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ مہر شرعی ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ زیادہ رقم اگر مہر میں باندھنا چاہتا ہے تو جتنی چاہے باندھ لے، لیکن وہ معاشرے کا لحاظ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی لحاظ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں خیرہن ایسرہن صداقا، سب سے بابرکت وہ عورت ہوتی ہے جس کی مہر سب سے زیادہ آسان ہوا کرتی ہے۔ یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں عیش چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے کو ہم ترک کر کے اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں یہ سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت عورت وہ ہوا کرتی ہے جس کا مہر سب سے آسان ہوا کرتا ہے، اس لیے ایسا مہر باندھا جائے جسے آسانی سے ادا کر دیا جائے۔ علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جس عورت کا مہر آسان تر ہوتا ہے وہ عورت جس گھر میں جاتی ہے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور آدمی دولت مند جو ہوتا ہے وہ اپنی کوششوں سے نہیں ہوتا ہے، اپنے دماغ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ دولت اگر اس کے پاس ٹکتی ہے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں سے ٹکتی ہے۔ جو برکتیں ہوتی ہیں یہ حقیقت میں آدمی کو سکون دیا کرتی ہیں، ورنہ کمانے کو نہ جانے لوگ کتنا کما لیتے ہیں لیکن ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہر بھی متوسط رکھی جائے۔ اس کے علاوہ رخصتی کا جو طریقہ ہم نے اسلام کے ابتدائی دور میں جو دیکھا ہے، جو تاریخ کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کرام اور انصار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چند معزز افراد لڑکی کے گھر پہ جاتے تھے اور جا کے ان کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں ہوتی تھیں جو دف بجاتی ہوئی جاتی تھیں، جس میں کسی طرح کا جھنجھنا وغیرہ نہیں رہتا تھا، اور جا کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے وہ کہتے تھے اتیناکم فحیانا وحیاکم، ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں، اللہ تمہیں بھی خوش رکھے، اللہ ہمیں بھی خوش رکھے، تمہیں بھی اچھی زندگی دے، ہمیں بھی اچھی زندگی دے۔ عزت کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اور پھر بڑے عزت کے ساتھ بچی کو رخصت کروا کے واپس لے کے چلے آتے تھے۔ یہ دوسرا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد ولیمے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اولموا ولو بشاتن، اپنی جو ہے ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کا صحیح لیکن ولیمہ کرو۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھ لے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے ولیمے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک شادی ایسی ملتی ہے جس میں سب سے دھوم دھام سے ولیمہ ہوا تھا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دھوم دھام کتنی تھی، صرف ایک بکری اللہ کے رسول نے ذبح کیا تھا۔ باقی اور کسی بھی نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
گوشت کا ولیمہ نہیں کیا تھا، بلکہ یوں ہی کچھ عام سے کھانے تھے اور مختصر سے کھانے تھے، ان کا ولیمہ کر دیا تھا ایک سنت کی ادائیگی کے طور پر۔ اگر اس پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو اتنی آسان شریعت نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، امیر سے امیر آدمی، غریب سے غریب آدمی بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ عبادت کر سکتا ہے، اور اپنی بچی کا ہاتھ بھی وہ پیلا کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کے جو ہے وہ زندگی میں ایک جو ہے خوبصورت وہ بہو لا کر کے رکھ سکتا ہے۔ لیکن برا ہو ہمارے معاشرے کا، ہمارے معاشرے نے اس زمانے کی جاہلیت اور زمانے جاہلیت کی جو قبل اسلام کی جاہلیت تھی، دونوں جاہلیتوں کا مرقع اور مجموعہ بنا کر کے ہماری شادیوں کو رکھ دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی شادی کے اوپر ذرا ایک نظر دوڑائیں، سب سے پہلے جو ہے لڑکی کے تلاش کرنے کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، لڑکی دیکھی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے گھر کے 8-10 نہیں 10-20 افراد جاتے ہیں، دولہے کی بہنیں جائیں گی، اس کی بھابیاں جائیں گی، اس کی پھوپھیاں جائیں گی، اس کی مامیاں جائیں گی، ان کے ساتھ جو لاؤ لشکر ہوگا وہ جا کر کے لڑکی کے گھر پہ دھمک جائے گا، ان کی ضیافتیں ہوں گی، انہیں تحفے تحائف دیے جائیں گے۔ واپس آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکی چلتی ہے تھوڑا بھچک کے چلتی ہے، دیکھتی ہے آنکھیں یوں نظر آتی ہیں، ناک اس کی سیدھی ہے، ناک چپٹی ہے، رنگ دبا ہوا ہے، 1000 قسم کے اس کے اندر عیب نکال دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی ہے تو سیدھے سیدھے آپ منع کر دیں، اس لڑکی کے دل کے اوپر یہ جو چھرے چلائے جا رہے ہیں، اس لڑکی کا جو دل دکھتا ہے، کیا اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی؟ برکتیں نہیں مل سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں نحوست پیدا ہوگی۔ ایک دو نہیں 10 اور درجنوں لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد جب لڑکی کو پسند کر لیا جاتا ہے تو پھر اب جہیز کا معاملہ طے کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدیہ اور تحائف کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہ اتنی بری بدعت ہے اور اتنی بری رسم و رواج یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ آج متوسط اور غریب طبقہ ان کے گھروں میں ان کی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے سروں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے گھر کی نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اپنے گھر کی نہیں ہو پاتی ہیں، اور اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ کر کے وہ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہ ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کسی کی فطری خواہشات پوری نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ فطری خواہشات کو پوری کرنے کے لیے شرعی طریقے سے پوری نہیں ہوگی، غیر شرعی طریقہ اختیار کریں گی، اس طریقے سے بدکاریاں پھیلیں گی، اور جب معاشرے میں بدکاریاں پھیلیں گی تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی دوسرے معاشرے میں رہتے ہیں یا کہیں دور رہتے ہیں تو اس کی دھمک آپ تک نہیں پہنچے گی۔ اگر معاشرے میں بدکاری پھیلے گی تو اس کی بدبو آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ آج یہاں پہ پھیلی ہے، کل وہاں پہ جائے گی، پرسوں وہاں پر جائے گی، پورے معاشرے کو اپنے چپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے ان تمام رسومات کو ختم کرنے کی ذمہ داری جس طریقے سے چھوٹوں کے اوپر ہے، بڑوں کے اوپر بھی پورے طور پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا نکاح کیا، اس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات سے فرمایا تھا بدر میں جو تم کو زرہ ملی تھی اس زرہ کو تم بیچ کر کے آؤ۔ جب بیچ کر کے آئے اسی پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کے لیے سامان تیار کیا تھا۔ یہ جہیز نہیں، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اور پھر حضرت مولائے کائنات نے مطالبہ نہیں کیا تھا جو آج اس طریقے سے جو مطالبات ہوتے ہیں، یہ مطالبہ صحابہ میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہمارے اسلاف میں اس کی کوئی نہیں مثال ملتی ہے، لیکن اس دور میں اسے منہ کھول کر کے مانگا جا رہا ہے۔ اور اگر اسے یہ کہا جائے ایک ترقی یافتہ یہ بھیک کا طریقہ ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بارات نکلتی ہے تو صحابہ کرام کے بارات کا طریقہ تو بڑا سادہ سا تھا، وہ دروازے پر پہنچ کر کے دعائیہ کلمات کہتے تھے، لیکن جب ہمارے یہاں سے بارات نکلتی ہے شادی سے 2 دن پہلے اس کے گھر پہ
جو ہے ناچ گانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ڈی جے بجائے جانے لگتے ہیں، اس میں نہ بڑوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ بیمار کی کوئی رعایت ہوتی ہے، نہ معاشرے کا کوئی خیال ہوتا ہے، نہ کسی کے سکون کا کوئی جو ہے خیال ہوا کرتا ہے، نہ نمازوں کی رعایت، نہ اذان کی رعایت۔ اس طریقے سے شیطان کا یہ ننگا ناچ کھیلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں نے بچپن سے یہ دیکھتے میں چلا آیا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے گھر کی عورتیں اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ ڈال لیا کرتی ہیں، گھر میں اگر کوئی کام ہوتا رہتا ہے کام چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اذان ہوتی رہتی ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، تو شیطانی ناچ ناچے جاتے ہیں۔ بتائیے جو شادی خیر و برکت کے لیے کی جاتی ہے، اس شادی میں اگر آپ شیطان کا ننگا ناچ نچائیں گے تو اس گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی میں پہلے محفل کی نعت کی محفل رکھی جاتی ہے، اور نعت کی محفل کے بعد پھر ڈھول کا وہ طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کبھی بھی ایسی حرکتوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ تمام چیزیں پچھلی جاہلیت کا بھی طریقہ ہے، موجودہ زمانے کی بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور پھر مہندی کی رسمیں، ولیمے میں عورتوں کا بے محابہ جانا اور ان کا بے پردہ ہو کر کے غیر مردوں کے ساتھ جانا، مرد و زن کا اختلاط اور سج سنور کر کے غیر مردوں کو اپنے حسن و آرائش و زیبائش کی زیارت کرانا، یہ تمام چیزیں شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نے ہمارے لیے یا ہماری عورتوں کے لیے جو ضابطۂ آرائش دیا ہے، صاف قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن او ابنائهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او النساء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عورتیں کبھی بھی اپنی آرائش و زیبائش، اپنے سجنے سورنے کو کبھی بھی اپنے صرف ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے شوہر ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، یا ان کے گھروں میں یا ان کے گھروں کی عورتیں ہیں، یا وہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں جنہیں جو ہے حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ اور سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی محفلوں میں بھیجتے ہیں یا اپنے گھروں میں رسم حنا اور مہندی کی رسم کے طور پر غیر مردوں کے اختلاط کا جو بے محابہ تماشا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ لوگ دیوس ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذی یری الفاحشۃ فی اہلہ ویسکت علیہا، وہ جو اپنے گھر میں تماشے دیکھے، اپنے گھر میں غیر شرعی حرکتیں دیکھے اور اس کے اوپر وہ خاموشی اختیار کر لے، ایسا شخص دیوس ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس اور منحوس کہا ہے، اور شریعت میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے اگر وہ عالم دین بھی ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے اور صاف فرمایا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سرور کائنات کے گھر کی ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں جس طریقے سے عورتیں نکلتی تھیں کبھی اس طریقے سے مت نکلا کرو۔ وہ کیسے نکلتی تھی؟ وہ نیم برہنہ ہو کر کے نکلتی تھی، ایسا لباس پہنتی تھی جن سے ان کے اعضاء اچھی طرح ڈھکتے نہیں تھے، وہ اٹکلیاں کرتے ہوئے چلتی تھی، راستے میں وہ اٹکلیاں کیا کرتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ان کا طریقہ اختیار مت کرو۔ آپ ذرا غور کریں آج وہ زمانہ آ گیا ہے، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جن سے ان کے اعضاء ڈھکتے نہیں ہیں، نیم برہنہ ہوا کرتی ہیں، اور پھر وہ
جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ چلتی ہیں تو اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی 3 عورتیں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء الکاسیات العاریات، وہ عورت جو کپڑا تو پہنے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوا کرتی ہے، یعنی کپڑا ایسا پہنتی ہے اس کی اعضاء یا تو اس میں سے جھلکتے ہیں یا یہ اس کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر سے، وہ اعضاء جنہیں چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ اعضاء ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ ایسی عورت کو اللہ کے رسول نے فرمایا کاسیات عاریات، لباس تو پہنے ہوئے ہے لیکن بے لباس ہے یہ خاتون۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں فرمایا وہ مائلات ممیلات، اور وہ جو اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلن الجنت، ہرگز وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ہمارا معاشرہ کس جو ہے ہلاکت کے دہانے پر جا رہا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ یہ تماشا کیوں کر رہے ہیں، یہ جو ہے ڈھول تاشے کیوں بجا رہے ہیں، تو کہتا ہے ایک ہی مرتبہ تو زندگی میں خوشی آتی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک بیٹا ہے، چاہے ایک مرتبہ اگر خوشی آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے فرمان کی دھجیاں اڑائی جائیں، دین کی عزت کا تماشا بنایا جائے، اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی ہے۔ آپ دین کے دائرے میں رہ کر کے خوشی کے جتنے جائز طریقے ہیں آپ انہیں اپنائیں، شریعت کبھی نہیں روک لگائے گی۔ لیکن جب شریعت کی دھجیاں اڑتی ہیں اور پچھلی جاہلیت اور اس زمانے کی جاہلیت کا شادی کو مرکب بنا دیا جائے اور اس کے بعد بھی آنے کے بعد شادی کے بعد شکایت کی جاتی ہے، بیوی بات نہیں مانتی ہے، بیوی شکایت کرتی ہے، شوہر بات نہیں مانتا ہے، گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس سے سب سے کم خرچ ہو۔ آپ نے کروڑوں خرچ کر دیا ہے، کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ میرے نبی کا فرمان نہیں سنا ہے تو برکتیں ہرگز نہیں ہوں گی۔ اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں مان رہی ہے، لڑکے کی بہنیں نہیں مان رہی ہیں، لڑکے کی نانی نہیں مان رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے بارے میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، عورتوں کو حکومت نہیں دی گئی ہے، عورتوں کو گھر کے معاملات یا گھر کے معاملات کی سرپرستی نہیں دی گئی ہے، مردوں کے حوالے یہ بات کی گئی ہے کہ مرد جو ہے گھر کے معاملات کو سنبھالے۔ لیکن آج ہمارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے ماں نہیں مان رہی ہے، بہنیں نہیں مان رہی ہیں، اس کی بھابیاں نہیں مان رہی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورى بینکم فظہر الارض خیر من بطنہا، کہ جب تمہارے معاشرے کے بڑے لوگ، سرکردہ افراد جب اچھے لوگ ہوں، جب تمہارے معاشرے کے مالدار حضرات سخی ہوں اور داتا ہوں، اور جب تمہارے معاملات آپسی رائے مشورے سے چلے فظہر الارض خیر من بطنہا، تو زمین کے اوپر کی زندگی زمین کے نیچے کی زندگی سے اچھی ہے۔ یعنی تمہارے اس دنیا کی زندگی اچھی ہے اور قبر میں جانا ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرہا، اور جب تمہارے معاشرے کے سرپرست اور سرکردہ لوگ یہ لوگ برے لوگ بن جائیں، برے لوگوں کے ہاتھوں میں جب معاملات چلے جائیں، اور جب تمہارے معاشرے سے کام نہ ہو بلکہ عورتوں کے حوالے تمہارے کام ہو جائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پھر تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے، زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے۔ یعنی ہم اس دہلیز پر آ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے شرم سے مر جانے کی بات ہے کہ ہم تماشے اس قدر کرتے ہیں، نہ عبادتوں کا لحاظ ہے، نہ مسجدوں کا لحاظ ہے، نہ اسلام کی غیرت کا لحاظ ہے، نہ دین کا کوئی لحاظ اور پاس ہے، اور
کہنے کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ہم اپنے کو مومن کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں، ایسے ایمان کے اوپر اور ایسے فخر کے اوپر لعنت کر دینی چاہیے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے میرے نبی کی سنتوں کو ان ہندوؤں کے رسم و رواج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تہذیب اسلامی کی جو ہے عزت و ناموس کو نوچ کر کے ان غیروں کی تہذیب و اسلامیت میں ڈھال دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، شرم سے ہر مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے جو شادیوں میں اس طریقے کی تماشا بازیاں اور اس طریقے کا طرفہ اور تماشا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ایسے قوم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، ایسی قوم کو کبھی رہنمائی نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ضابطۂ آرائش اور جو ضابطۂ زیبائش دیا ہے اس ضابطے کو آپ اپنائیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن میں رب کائنات نے عورتوں کے لیے یہاں تک فرما دیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ وہ اگر اپنے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے تو اپنے پاؤں کو چلتے ہوئے اتنے زور سے نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں کی جھنکار کسی غیر مرد کے مرد اور کان میں جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پردے کا اسلام نے اتنا اہتمام کیا ہے اور ہماری شادیاں کسی جو ہے تماشے بازی اور کسی جو ہے عیاشیوں سے زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے، حد درجہ بے حیائی، حد درجہ بے پردگی ہوا کرتی ہے، اتنی کہ آدمی اگر باوقار ہوتا ہے راستہ بدل دیتا ہے، جاتے ہوئے شرماتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے مذہبی غیرت کا پاس و لحاظ کرو۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ تو اللہ و رسول کا خوف اور کچھ تو سرور کائنات کے منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو بناؤ۔ کب تک ان ہندوؤں اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنے سینے میں لگائے رہو گے؟ کچھ ایسی رسم و رواج ہیں جو رسم و رواج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ غلط ہے، ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ غلط ہے، لیکن ہم ان رسم و رواج سے چھٹکارا نہیں پاتے ہیں۔ ایک مثال، ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک قصہ میں نے پڑھا تھا۔ ایک کسان تھا، اپنے گدھے کو باندھنے کے لیے وہ رسی تلاش کر رہا تھا، رسی نہیں ملی، بہت پریشان تھا۔ ایک تجربہ کار شخص وہاں سے گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس گدھے کو باندھنے کے لیے مجھے رسی نہیں مل رہی ہے۔ اس نے کہا تم بھی گدھے ہو، یہ بھی گدھا ہے، تم ایسا کرو، یہ گدھا ہے، جس طریقے سے رسی باندھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ صرف اس کے سامنے کر دو، یہ گدھا سمجھے گا کہ میں بندھ گیا ہوں رسی سے۔ چنانچہ اس نے اس کی گردن میں ہاتھ پھیرا اور کھوٹے کے جہاں کھوٹا تھا وہاں لے جا کر کے گانٹھ لگا دیا، حالانکہ رسی نہیں تھی۔ اب وہ چلا گیا، صبح جب آتا ہے دیکھتا ہے گدھا جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ گدھے کو لے کر کے جب کھیت پہ جانے لگا، وہ گدھا ہل نہیں رہا ہے، بہت پریشان ہوا۔ وہی شخص اس کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے تم نے ترکیب بڑی اچھی بتائی تھی، گدھا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا ہے، لیکن اب وہ گدھا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے۔ تو اس نے کہا یقیناً تم بھی گدھے ہو اور وہ بھی گدھا ہے، سنو جاؤ، جس طریقے سے تم نے باندھنے کی ایکٹنگ کی تھی اب کھولنے کی ایکٹنگ کر دو۔ وہ جاتا ہے، کھولنے کی ایکٹنگ جب کیا گدھا چل پڑتا ہے۔ نتیجہ اس سے کیا نکلا کہ گدھا جس طریقے سے یہ تصور کر بیٹھا تھا کہ میں رسیوں سے کھوٹے سے بندھا ہوں، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے غلط رسم و رواج ہیں جن کے کھوٹے سے ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، رسیاں نہیں ہیں، ہماری عقل فیصلہ کر رہی ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جان نہیں چھوڑا پاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے اوپر ہماری عورتوں کی حکومت ہے۔ مسلمانوں، اپنے اندر جو ہے مرد کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پیدا کرو، جو قرآن پاک نے کہا ہے اس رسم و رواج کو لے کر کے چلو۔ قوامون علی النساء ہو تو قوامون علی النساء بن کر کے رہو۔ عورتوں کی لگام، عورتوں کے اندر ان کے اوپر لگام ڈالی جائے، بے پردگی سے بچائی جائے، غلط رسم و رواج جو شادیوں میں ہوتے ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں اس سے برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔